بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے طلب کی لچک کی پیمائش، میجرمنٹ آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلب کی لچک کی پیمائش کرنے کے لیے ویسے تو ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، لیکن ماہرین معاشیات نے کچھ طریقے بتائے ہیں جو اس طرح سے ہیں۔ طلب کی لچک کی پیمائش کرنے کا پہلا طریقہ ہے اکائی کا طریقہ، دوسرا فیصد کا طریقہ، تیسرا حسابی فارمولہ۔ تو پہلے طریقے کے مطابق تقریباً تینوں طریقوں کے مطابق ہر ایک میں تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اکائی کے برابر لچک، دوسری صورت اکائی سے کم لچک، اور تیسری صورت اکائی سے زیادہ لچک۔ تو دو صورتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب تیسری صورت کیا ہے کہ اکائی سے زیادہ طلب کی لچک۔ تعریف اس طرح سے ہے: اگر کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی نسبت سے زیادہ ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہتے ہیں۔ بے شک دونوں میں تبدیلی آتی ہے، طلب بھی تبدیل ہوتی ہے لیکن اور قیمت بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن قیمت کی نسبت طلب میں زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ہی کہ کل خرچ ہر دفعہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے گوشوارہ اور ڈائیگرام۔ گوشوارہ اس طرح سے ہے: پہلا کالم قیمت فی کلو گرام کا، دوسرا کالم طلب کا، اور تیسرا کالم کل خرچ کا۔ تو قیمت فی کلو گرام، اگر قیمت 1 روپے فی کلو گرام ہو تو طلب 12 کلو گرام ہوگی۔ اور اگر قیمت کو 1 روپے سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو طلب 12 سے کم ہو کر 4 کلو گرام رہ جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری سٹیج پر قیمت 1 سے بڑھا کر 3 روپے فی کلو گرام کر دی گئی اور طلب کم ہو کر 2 کلو گرام رہ گئی۔ ذرا توجہ فرمائیں، اگر غور کیا جائے تو پہلی سٹیج پر جب قیمت 1 روپے تھی تو طلب تھی 12 کلو گرام، قیمت کو ڈبل کر دیا گیا، یعنی 1 سے بڑھا کر 2 کر دی، اور طلب کو بھی ڈبل کے لحاظ سے کم ہونا چاہیے تھا، یعنی اسے 12 کلو گرام کی بجائے 6 کلو گرام پر آنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے اور 4 کلو گرام پر پہنچ گئی ہے۔ اور اب قیمت ہم نے 1 سے بڑھا کر 12 کر دی تیسری سٹیج پر، تو طلب کو 12 کلو گرام سے کم ہو کر 4 کلو گرام پر آنا چاہیے تھا، لیکن اب
طلب 2 کلو گرام رہ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیمت میں جس نسبت سے تبدیلی آئی ہے اس سے کہیں زیادہ طلب میں تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہیں گے، اور کل خرچ ہر دفعہ کم ہوتا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جب قیمت 1 روپے تھی تو طلب تھی 12 کلو گرام۔ دوسری صورت میں جب قیمت 2 روپے کر دی گئی تو طلب 4 رہ گئی۔ تو اس طرح کل خرچ پہلی صورت میں 12 روپے تھا، دوسری صورت میں 8 روپے ہو گیا۔ اب اگر قیمت 3 روپے کرتے ہیں تیسری صورت میں اور طلب 2 کلو گرام رہ جاتی ہے تو کل خرچ 6 روپے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر سٹیج پر کل خرچ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ گوشوارہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ طلب کی لچک اکائی سے کم ہے اور کل خرچ ہر دفعہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی گوشوارے کی مدد سے ڈائیگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 2 خط کھینچیں، ایک او وائی عمودی خط، دوسرا او ایکس افقی خط۔ او وائی پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے، او ایکس پر طلب کی پیمائش کی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس قیمت 3 روپے ہے، زیادہ سے 1 2 3 نشان لگا لیں، 1 روپیہ 2 روپے اور 3 روپے، یہ نشان ہم نے او وائی خط پر لگائی۔ اب او ایکس خط پر اسی طرح طلب کے نشان لگا لیں، 4 8 اور 12۔ اگر قیمت ہمارے گوشوارے کے مطابق اگر قیمت 1 روپے ہے تو طلب 12 کلو گرام ہے، تو قیمت کے ایک نقطہ سے اور طلب کے 12 کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ سی پر قطع کرتے ہیں۔ دوسری سٹیج پر قیمت کے نقطہ 2 سے اور طلب کے نقطہ 4 سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور نقطہ بی حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج پر قیمت اگر 3 روپے ہوتی ہے تو طلب کے اور قیمت کے نقاط سے ایک لائن کھینچیں جو دونوں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس 3 نقاط حاصل ہو گئے، اے بی اور سی۔ ان نقاط کو ایک لائن سے ملا دیں، یہ لائن خط طلب کہلائے گی۔ ذرا غور کریں تو اس کا رجحان او ایکس خط کے پیرالل ہے یا متوازی ہے، یا اس کا جھکاؤ او ایکس خط کی طرف زیادہ ہے جبکہ او وائی خط کی طرف کم ہے۔ تو یہ جھکاؤ جو او ایکس محور کی طرف ہے، یہ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ تھا طلب کی لچک اکائی کے طریقے کے تحت تیسرا حصہ جو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب طلب کی لچک کی پیمائش کا دوسرا طریقہ، فیصد کا طریقہ۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، طلب کی لچک اکائی کے برابر، اکائی سے کم اور اکائی سے زیادہ۔ تو سب سے پہلے اکائی کے برابر طلب کی لچک۔
اگر طلب میں فیصد تبدیلی قیمت میں فیصد تبدیلی کے برابر ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی کے برابر کہتے ہیں۔ اس کے لیے گوشوارہ بنایا گیا ہے۔ قیمت میں فیصد تبدیلی، طلب میں فیصد تبدیلی، 10% اور 10% دونوں کالموں میں لکھ دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر قیمت میں 10% تبدیلی ہوتی ہے تو طلب میں بھی 10% تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح دونوں میں ایک جیسی تبدیلی ہے تو طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوگی۔ دوسری صورت، طلب کی لچک اکائی سے کم۔ اگر طلب میں فیصد تبدیلی قیمت میں فیصد تبدیلی سے کم ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی سے کم کہتے ہیں۔ گوشوارہ 2 کالم، ایک قیمت میں فیصد تبدیلی، دوسرا طلب میں فیصد تبدیلی۔ قیمت میں فیصد تبدیلی 10 کے برابر ہے اور طلب میں فیصد تبدیلی 6 کے برابر ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ قیمت تو تبدیل ہوگی 10%، جبکہ طلب تبدیل ہوئی ہے صرف 6%۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طلب میں تبدیلی اکائی سے کم ہے۔ اب تیسری صورت، طلب میں تبدیلی طلب کی لچک اکائی سے زیادہ۔ اگر طلب میں فیصد تبدیلی قیمت میں فیصد تبدیلی سے زیادہ ہو تو اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہتے ہیں۔ گوشوارہ کے مطابق قیمت میں فیصد تبدیلی 10% اور طلب میں فیصد تبدیلی 15%۔ اب ہم نے دیکھا کہ قیمت میں تبدیلی تو 10% ہی آئی ہے جبکہ طلب میں تبدیلی 15% ہو گئی ہے۔ چنانچہ قیمت کی تبدیلی کی نسبت طلب میں فیصد تبدیلی زیادہ آئی ہے، اس لیے اسے طلب کی لچک اکائی سے زیادہ کہیں گے۔ یہ تھا فیصد کا تبدیلہ طریقہ، اس کی بھی 3 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب حسابی فارمولہ، طلب کی لچک کی پیمائش کرنے کے لیے ماہرین معاشیات نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ اس طرح سے ہے، طلب کی لچک برابر ہے طلب میں تبدیلی بٹا طلب تقسیم قیمت میں تبدیلی بٹا قیمت۔ اب یہ تھا فارمولہ، اس کو فارمولے کے ذریعے حل کرنے کے لیے وہی 3 صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک، طلب کی لچک اکائی کے برابر اگر جواب، اور دوسرا طلب کی لچک اکائی سے کم، تیسرا طلب کی لچک اکائی سے زیادہ۔ اب فارمولے کے مطابق کچھ رقمیں پٹ کر کے حل کریں اور اگر جواب 1 کے برابر آئے تو طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوگی۔ اسی طرح اگر جواب 1 سے کم آئے تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوگی، اور اگر جواب 1 سے زیادہ آئے تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح طلب کی لچک کی پیمائش کے 3 طریقے تھے اور تینوں میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک اکائی کا طریقہ، دوسرا فیصد کا طریقہ اور تیسرا حسابی فارمولہ۔ ان 3 طریقوں کے تحت 3 صورتیں ہیں
یعنی اکائی کے برابر لچک، اکائی سے زیادہ لچک اور اکائی سے کم لچک، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس طرح یہ سوال طلب کی لچک کی پیمائش مکمل ہوتا ہے۔ اب اسی کا حصہ طلب کی لچک کے عوامل، تو کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے باعث اس کی طلب میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کی شدت کو طلب کی لچک کہا جاتا ہے۔ بعض اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے اور بعض اشیاء کی کم لچکدار۔ تو کم اور زیادہ لچکدار طلب کے ہونے کا انحصار کچھ عوامل پر ہے جو اس طرح سے ہیں۔ پہلا عامل ضروریات زندگی۔ ایسی اشیاء جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے۔ قیمت ان کی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، ہمیں ہر صورت میں انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی لچک کم ہوگی۔ مثلا روٹی، کپڑا، نمک، گندم وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، دوسرا عمل اشیاء تعیش۔ اشیاء تعیش کی طلب کی لچک زیادہ ہوتی ہے۔ اگر قیمت بڑھ جائے تو لوگ کم خریدتے ہیں اور اگر قیمت کم ہو جائے تو لوگ اسے زیادہ خریدتے ہیں۔ اس لیے طلب کی اشیاء تعیش کی طلب کی لچک زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، اشیاء جن کے متبادل موجود ہوں۔ ایسی اشیاء جن کے نعم البدل موجود ہوں ان کی طلب کی لچک زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لکس کے متبادل کیپری اور رکسونا ہے، تو اگر لکس کی قیمت بڑھا دی جائے تو لوگ اسے چھوڑ کر کیپری اور رکسونا کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، جس سے لکس کی طلب بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ اور اس کے برعکس بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی قریبی نعم البدل نہیں ہوتا یا معمولی سا ہوتا ہے، ان کی طلب کی لچک بہت کم ہوتی ہے، جیسے بجلی، گیس وغیرہ۔ نمبر 4، اشیاء جن کے بہت سے استعمالات ہوں۔ ایسی چیزیں جن کو کئی ایک استعمالات میں لایا جا سکتا ہو ان کی طلب کی لچک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر قیمت میں کمی بیشی کر دی جائے تو قیمت کم کر دی جائے تو اس کو ایسی جگہوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں وہ استعمال پہلے نہیں ہوتے تھے، تو قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے طلب بہت زیادہ متاثر ہوگی، اس لیے اسے زیادہ لچکدار طلب کہیں گے۔ نمبر 5، مؤخر طلب۔ بعض چیزوں کی طلب کو ملتوی یا مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسے فرنیچر، کارپیٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی طلب کی لچک
زیادہ ہوتی ہے۔ اگر قیمت بڑھ جائے تو لوگ اس سوچ سے کہ ان کا استعمال کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، جب قیمتیں کم ہوں گی تو اس کو خرید لیں گے۔ تو اس کے برعکس جو چیزیں مؤخر نہیں ہو سکتی ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، مثلا آٹا، گھی، چینی وغیرہ وغیرہ۔ قیمتوں کی نوعیت، بعض چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ان کی لچک کم ہوتی ہے، اور بہت سستی ہوتی ہیں، ان کی لچک بھی بہت کم ہوتی ہے۔ مثلا لگژری گاڑی، ڈائمنڈ وغیرہ وغیرہ بہت مہنگی چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی بیشی کر دی جائے تو طلب متاثر نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 7، استعمال پر انحصار۔ بعض چیزوں کی طلب کی لچک ایک جگہ زیادہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ کم لچکدار ہوتی ہے۔ مثلا گندم اگر انسانی استعمال میں ہو تو کم لچکدار ہوگی، اور جب جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہو تو زیادہ لچکدار ہوگی۔ اسی طرح ایک اور عمل نمبر 8، کل خرچ میں تناسب۔ اگر کسی شے پر خرچ ہونے والی رقم کا تناسب بہت معمولی سا ہو تو اس کی طلب کی لچک کم ہوگی، جبکہ مثلا نمک، اور اس کے برعکس اگر کسی شے کا خرچ کا تناسب بہت زیادہ ہو تو اس کی طلب زیادہ لچکدار ہوگی، یعنی گوشت، فروٹ وغیرہ۔ تو نمبر 9، مشترک طلب۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی طلب مشترکہ ہوتی ہے، جیسے پیٹرول اور گاڑی۔ ایسی چیزوں کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، عمل نمبر 10، آمدنی کا معیار۔ ایک امیر آدمی کی آمدنی کا معیار بہت زیادہ ہوگا، اس لیے اس کے لیے طلب کم لچکدار ہوگی، اس کے برعکس غریب آدمی کے لیے قیمتوں میں اضافہ تکلیف دہ ہوگا، اور کم آمدنی کے باعث ان اشیاء کی طلب میں بہت کمی کر دیتا ہے جو اس کے زیادہ استعمال میں ہوتی ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔